جو ہے ایک ساعت ایک لحظہ کھڑا ہو کر وہ اگر جو ہے عبادت کر لے، اے بعد میں آنے والوں اگر تم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہو تو میرے صحابی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عام صحابہ کا جو ہے مقام ہے۔ یہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اس نے مجھے دیکھا، پھر اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، میری تصدیق کر لی، اور تصدیق کرنے کے بعد وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ رات کو ایک گھڑی وہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ بعد میں آنے والا اگر بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، میرے اس صحابی کی ان 2 رکعتوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ تو صحابہ کا جو ہے عام صحابہ کا حال ہے۔ جو صحابہ کے سردار ہیں انہیں جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو میری آل ہے اس کی مثال جو ہے وہ کشتی کی مانند ہے، اور میرے جو صحابہ ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے۔ جو کشتی پہ چڑھنے سے رہ گیا وہ بھی تباہ ہو گیا، اور جو کشتی پہ سوار ہو کے پھر ان ستارے جو راستہ بتاتے ہیں کشتیوں کے اندر جب سفر کیا جاتا ہے تو ان ستاروں سے کوئی مدد نہیں مانگے گا، ان ستاروں سے مدد نہیں حاصل کرے گا تو وہ بھی بھٹک جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری آل جو ہے یہ کشتی ہے، اور میرے صحابہ جو دیگر در والے ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابی جو ہیں ان کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتداء کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جماعت اتنی نورانی جماعت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی جو ہے تمہارے لیے ایک روشنی کا منارہ ہے، بلب جلاتے ہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے اندھیرے کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پر اگر گمراہیوں کی جو ہے تاریکی طاری ہو جائے تو پھر تم نے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، بلکہ میری صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھ لینا۔ ان کی زندگیاں تمہارے لیے جو ہے روشنی کا منارہ بن جائیں گی، اور تمہاری جو حالت ہے دل پر پردہ پڑ چکا ہے، گمراہ ہوتے جا رہے ہو، جب صحابہ کو پکڑ لوگے، دامن تھام لوگے صحابہ کے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے بلکہ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ صحابہ کا مقام ہے، تو پھر صحابہ کے اندر ہمارے علماء جو ہیں، جو عقائد کے علماء ہیں، انہوں نے ایک جو ہے ایک ترتیب رکھی ہے کہ سب سے اعلیٰ جو صحابہ ہیں انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اب خلفائے اربعہ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور 1,24,000 کم و بیش جتنی بھی صحابہ کی تعداد بنتی ہے، سب سے افضل سب سے اعلیٰ یہ 4 صحابی ہیں۔ اور پھر ان 3 یہ جو 4 ہیں ان میں سے سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ تو دیکھیے شان حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ لیل کی ہے، اور یہ جو ہے آخری پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے بہت زیادہ دور کر دیں گے اس سے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر یہ اتقا یا متقی یا پرہیزگار کے معنی میں جو الفاظ ہیں، یہ تقریباً 33 مرتبہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کرتے رہنا، اور جن سے رک جانے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام کر لے وہ متقی بن جاتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ لیکن متقی اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے اندر معنی کی تھوڑی سی کمی ہے بنسبت اتقا سے۔ اتقا جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر معنی جو ہے وہ مبالغے کا پایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو صدیق اکبر ہیں یہ صرف متقی نہیں ہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اب
یہ وجہ یہ ہوئی، یہ آیات جو یہ 4 آیات ہیں نازل ہونے کا ان کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک حضور علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور تقریباً 24,000 مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں وحی لے کے آئے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا شان نزول کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا، کوئی معاملہ آ جاتا، ایسا نیا پیش آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن پاک کو جو ہے نازل فرما دیتا، جبرائیل امین لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اب یہ جو ہے ان آیات کے نزول کا کچھ شان نزول کچھ اس طرح ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر صحرا میں لٹایا گیا ہے اور اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کی حالت یہ ہے کہ آپ نیم بے ہوش ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے احد احد کے نعرے جو ہے نکل رہے ہیں اور احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور حضور چل کے آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے آج بلال کو دیکھا ہے اور وہ بڑی مشکل کے اندر ہے، اس پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضور کی بات سنی اور خواہش جب حضور کی دیکھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، اور بڑا کثیر مال دے کر، اپنا ایک نہایت ہی قیمتی غلام دے کر، جس کی ملک کے اندر تقریباً 11,000 دینار تھے، آپ کے غلام تھا، اس کا نام مستاس تھا، اس کو دے کر آپ نے بلال حبشی کو جب آزاد کروایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی کا کوئی آپ پر احسان ہو، اس لیے آپ نے بلال حبشی کو اتنی گران قدر قیمت ادا کر کے آپ نے آزاد کرایا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے بہت دور کر دیں گے اس سے جو سب سے زیادہ متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اس کا مال ستھرا ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اتار رہا ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی مال دے رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہے۔ تو یہ مسلسل یہ 5 آیات سورہ لیل کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، اور اسی سورہ کی آخری آیت جو ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یا ان قریب صدیق اکبر اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ یہ کتنی نورانی جماعت ہے کہ حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کو جس نے تھاما، اللہ نے کلام پاک کے اندر ان کے تذکرے فرما دیے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک ہی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود تھے، تو صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں بھی وہیں پر موجود تھی، لیکن جو ہے درمیان میں پردہ تھا، میں سن رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، جو بھی بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، وہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لے کہ اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ وہیں سے آپ کا جو ہے لقب، کیونکہ آپ کا ایک لقب صدیق ہے، ایک لقب جو ہے آپ کا عتیق ہے، تو وہیں سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا عتیق۔ بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضور علیہ السلام کی بیعت میں جبل احد پر تشریف لے کے گئے، جب حضور علیہ السلام کا قدم رحمت پڑا جبل احد کے اوپر تو وہ وجد میں آ گیا،
فرجف بہم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ پہاڑ وجد میں آیا، جھومنے لگ گیا. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے فضرب الی رجلیہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں کے ساتھ اس جو ہے پہاڑ جبل احد کو ٹھوکر ماری اور اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معیت میں جب حضور علیہ السلام احد کے اوپر تشریف لے کے گئے تو ایک حضور علیہ السلام کی پاک ہستی تھی، ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے اور ساتھ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی تھے. حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. تو بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ تقریباً 2.25 سال کے عرصہ تک حضور علیہ السلام نے جب ظاہری طور پر پردہ فرمایا، آپ کے بعد آپ نے خلافت کی جو ہے تخت کو سنبھالا. 2.25 سال کا عرصہ آپ مسلسل جو ہے تخت نشین رہے. اس کے اندر آپ نے بہت سارے معاملات کیے، ایسے کیے کہ جو اسلام کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں ان کو، وہ اگر ذکر کیا جائے تو بہت طویل ہے. اس کے بعد حضرت اسی ماہ مقدس یعنی کہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ نے جب وصال فرمایا تو حضرت مولا علی کو فرمایا کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں مجھ پہ کیونکہ موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے انہی ہاتھوں سے تو نے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے تو نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا. پھر دیکھیے نا، یہ صحابہ کے آج یہ معاملات جو آج کل ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا معاملہ بالکل نہیں تھا، بلکہ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار کا تعلق تھا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر غسل اپنے ہاتھوں سے دیا. اور ہم یہ کچھ لوگوں کے پیٹوں کے مسئلے ہیں کہ مسئلے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں مولا علی جو ہے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض تھے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی سے ناراض تھے. ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء والمرسلین علیہم السلام سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کی ذات آپ کا نمبر ہے. تو دعا ہے کہ رب لا یزال ہمارا اس بابرکت محفل کے اندر بیٹھنا اور تذکرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اسوہ حسنہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.